جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ ثاقب بشیر صاحب کیونکہ ہائی کورٹ کے بھی رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ کے بھی رپورٹر ہیں، پھر یہ سائفر کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے مشہور رپورٹر ہیں اور ان سائیڈ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلسلہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، توشہ خانہ کیس میں بھی مل رہا ہے، پھر 2 ضمانتیں ان کی ہیں اور اگر یہ 2 ضمانتیں ہو گئی ان کی تو اس کے بعد ان کی رہائی کے چانس بھی بڑھ جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت یا نیب یا پھر ایف آئی اے اپنے جو کیسز ہیں اس کو مٹیریلائز نہیں کر پا رہی. کیوں نہیں کر پا رہی؟ اور کیا عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ اور اگر باہر آ رہے ہیں تو پھر وہ پاکستان کے اندر کریں گے کیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ثاقب بشیر صاحب سے پوچھیں گے. ثاقب صاحب یہ فرمائیں کہ سائفر کیس جو ہے اب میرا خیال ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے تو اڑا دیا اس کو آلموسٹ. اڑایا تو ابھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ کویسچنز تو آئے ہیں کہ اس کے جو ان کیمرہ ٹرائل کے حوالے سے درخواست تھی اس پہ ہمیں انہوں نے 11 جنوری سٹے تک دے ریلیف دیا مل گیا ظاہر. اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر وہ سٹے نہ دیتے تو جج صاحب جو ہے انہوں نے مکمل طور پہ فوکس کیا ہوا تھا جیل پہ ہی. روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ چل رہی تھی، روزانہ کی بنیاد سے تیزی سے کیس آگے بڑھ رہا تھا. اور ایون جو پی ٹی آئی کے وکلا آخری جو 10 کوئی وٹنس ہوئے تو وہاں پہ ان کے سینئر وکیل بھی نہیں تھے. تو جج صاحب نے کہا کہ کرنے ہیں، ہم نے بندے لائے ہوئے ہیں، اعظم خان صاحب اور دوسرے تیسرے سارے، انہوں نے سب کے بیانات بھی ریکارڈ کرا دیے. اور اس کا مطلب یہی تاثر لگ رہا تھا کہ 11 جنوری تک اگر سٹے نہ ہوتا تو 11 جنوری سے پہلے سائفر کیس کا فیصلہ بھی آ چکا، فیصلہ آ جانا تھا، یعنی 11 جنوری تک فیصلہ آ جانا تھا. جی فیصلہ آ جانا اور تھا. اگر جسٹس میاں گل حسن نہ روکتے جی تو وہ فیصلہ آ گیا تھا، فیصلہ آ گیا تھا. اور اس میں یہی ایک وجہ بنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کوسچن آف لا آیا ہے ہمارے سامنے کہ جو اپیلیبل ہے، جو ملزم ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے، تو اگر یہ کوسچن آف لا ہی ڈیسائیڈ نہ ہوا، اس سے پہلے مین کیس کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ غیر مؤثر ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے، کیونکہ ہمیں یہی خدشہ ہے کہ یہ فیصلہ کاری نہ دیں اور یہ غیر مؤثر نہ ہو جائے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس میں سٹے کر رہے ہیں. تو اس میں 2-3 جو بیسک وجوہات ہیں اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہے اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا بنیادی طور پہ. جج صاحب کہتے ہیں کہ 1923 میں ایکٹ آیا تو جب نہ انسانی حقوق، نہ بنیادی حقوق، نہ کیمرہ تھا، نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ اس قسم کی مطلب کوئی نہ کوئی ایسی عدالتیں تھی جس کے اندر خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو مطلب وہ نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ 1967 میں جو سپریم کورٹ ہے اس میں ایک ہی ججمنٹ آئی. جو ان کیمرہ ٹرائل ہے یہ جج صاحب نے کہا کہ 1967 میں آج سے 56 سال پہلے آخری ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی، جس کا حوالہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا یا سیکشن 14 کہاں پہ لگے گا، کہاں پہ نہیں لگے گا. تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ سب کچھ کر رہے ہیں اور وہاں پہ میڈیا نہیں ہے. پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے کوئی کنٹراڈکٹری آرڈرز بھی دیے. تو یہ ملٹیپل ریزنز تھیں جس میں انہوں نے وہ کیا. پھر جو عمومی طور پہ میڈیا، اب میں ایز اے کورٹ رپورٹر وہاں پہ نہیں جا سکتا اور بھی کورٹ رپورٹر آپ کیوں نہیں جا سکتے ویسے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے، یہ میں بھی جاننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں جا سکتا. شرارتی آدمی کہ جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر تو وہاں اندر سے ایک پرچی آتی ہے چھوٹی سی، اس میں 3-4 نام ہمارے دوستوں کے لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے قابل احترام صحافی دوست ہیں. تو ان کے نام آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نام نہیں ہے اور آپ نہیں جا سکتے. تو بہرحال میری خواہش ہے کہ ہم یہ ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہوتا ہے. ایک بار جا چکے ہیں؟ جی میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں اور اس کے بعد پھر انہوں نے پابندی ٹائپ جو ہے وہ پابندی کہا جائے کہ یہ نہیں. تو اس میں سائفر میں ایک اور بات سر کہ سائفر کیس جو ہے وہ 2022 مارچ میں شروع ہوتا ہے اور دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان، اس ملک کی سب سے بڑی عدالت، وہ لکھتی ہے کہ آپ کے پاس اس کیس میں جو سزائے موت اور عمر قید کی جو سیکشن آپ نے لگائی ہوئی 53A، وہ تو اٹریکٹ کرتی ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے اس سٹیج پہ. مطلب مارچ 2022 سے لے کر دسمبر 2023 تک آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے.
تو وہ اگر جنوری میں ایک بندے کو عمر قید یا سزائے موت سنانا چاہیں تو وہ کیسے سنا سکے گی ٹرائل کو؟ آسان نہیں ہے. تو یہ وہ کوسچن ہے جو پروسیکیوشن پہ آیا ہے کہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ریکارڈ، کیوں نہیں ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو ایشو ہے یہ موجود ہے اور یہ آگے چل کے مسئلہ بن بھی سکتا ہے. تو اگر یہ کیس جو ہے وہ عمر قید اور سزائے موت کا نہیں ہے تو پھر صرف 2 سال کا یہ کیس بنتا ہے. 2 سال میں یہ تو ہوتا ہے کہ 2 سال میں اگر سزا ہو بھی تو کنوکشن ہونے پہ اس کی نااہلی تو ہو جائے گی، لیکن ضمانت اسی وقت ہو جاتی ہے. اور جو کیس بھی آگے اپیل میں جاتا ہے تو اپیل میں کیس کو پھر جو ہے وہ اس کو دفاع کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے سائفر کیس میں میرا خیال ہے پراسیکیوشن کو ابھی مزید جو ہے وہ محنت کی بھی ضرورت ہے. پھر جو عدالتی جو ہائی کورٹس کی ہرڈلز ہیں ان کو بھی انہوں نے عبور کر کے جو ہے وہ آگے جانا ہے. اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہے کل آئے تھے وہاں پہ، تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں پہ اگر میڈیا موجود ہوتا تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ویسے ہی کور ہو جاتی ہیں. اور اس قسم کی عدالتی جو ان کیمرہ خفیہ ٹرائل اور اس قسم کے جو سوالات آ رہے ہیں کہ جناب جلدی میں ٹرائل چلایا جا رہا ہے، تو جب ساری چیزیں میڈیا رپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں دوسری طرف سے بھی رپورٹ ہوتی ہے. توشہ خانہ فوجداری کیس جب سیشن کورٹ میں چل رہا تھا تو ایک پوائنٹ میں دے دوں کہ جس وہ اوپن تھا، ہم میڈیا بھی وہاں پہ تھا، وہاں پہ جب جو پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کے ساتھ وکلا آتے تھے انہوں نے ایک دفعہ شاؤٹ کیا جاج صاحب کو مطلب وہ ہوا. تو وہ جو مکالمہ تھا بڑا سخت مکالمہ تھا، وہ سارا ہم نے رپورٹ کیا، وہ ان کے اگینسٹ جا رہا تھا. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ میڈیا جب اپنی وہ پروسیکیوشن کو رپورٹ کرے گا اور دوسری سائڈ کو نہیں کرے گا اور دوسری سائڈ کو کرے گا تو ان کو نہیں کرے گا. ہم نے تو فیئرلی جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہے اور دونوں طرف کو دیکھ کر. لیکن اس میں کسی کو جب رپورٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کیس میں ہوگا کیا. تو اسی لیے ہمیں توشہ خانہ فوجداری کیس جب پورا ٹرائل ہو چکا تو اس کا کنکلوژن یہی نکالا. تو یہ تو اپیل میں کسی طور پہ قائم نہیں رہ سکے گا اور یہ الٹیمیٹلی اس کو کالعدم ہی ہونا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ دو امپریشن ہے. ایک امپریشن تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آرگینیکل ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی انٹرونشن نہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ریلیف دیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر ریلیف دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو روکنا مقصد ہوتا تو رک جاتی. نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ہی طرف سے ایک ضمانت ہوتی، نہ اضافی نوٹ آتا، اور نہ ہی میاں گل حسن صاحب کا جو ورڈکٹ ہے وہ آ جاتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا سر، میں ظاہر سی بات ہے اپنے ایک کورٹ رپورٹنگ کا میرا بڑا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے اور آپ بڑے سینئر ہیں. میں تو کبھی کورٹ میں گیا ہی نہیں جی. نہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آؤٹ آف کورٹ کیا ہو رہا ہے. جو کورٹ میں ہو رہا ہے وہ میں ڈیفینیٹلی وہ رکھتا ہوں کہ اس میں کتنا جو ہے وہ اثر موجود ہے. اب کوئی ایسا ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہوتا، ایسے ہی شواہد ہوتے ہیں کہ سامنے ہو کیا رہا ہے. تو مطلب ایسی سچویشن کہ سپریم کورٹ سے بھی ضمانت مل گئی اور جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب نے بھی 11 جو جنوری تک جو ہے وہ ٹرائل جو ہے روک دیا کہ اس کے پیچھے کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی سچویشن ہوگی. یقیناً کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کنفرم تو نہیں، کیونکہ اچانک تیز ہوگی نا چیزیں، جیسے ختیجہ شاہ کی رہائی ہے، پھر صنم جاوید کا معاملہ ہے، پھر یاسمین راشد صاحب کی رہائی ہو رہی ہے، پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کاغذات جمع ہیں، ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، وہ ہے، پھر خان صاحب کی ضمانت، پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت بھی عنقریب ہونے والی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہیں نہ شکنجہ جو کسا ہوا تھا اس کو لوز کیا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا، میں تو اب شکنجہ پتہ نہیں لوز ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن خان صاحب کی جو 2 ضمانتیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، جو عمران خان ہے وہ 2 کیسز میں گرفتار ہے. ایک 90 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، دوسرا ہے توشہ خانہ کا نیب کیس. تو ان دونوں کیسز میں وہ ابھی گرفتار ہیں. ان کے حوالے سے دونوں میں بیل آفٹر اریسٹ ابھی چل رہی ہے. کل بھی سماعت ہے، نہیں احتساب عدالت، جو جج صاحب ہیں جج محمد بشیر صاحب، وہ بھی جیل میں جا کر سماعت کرتے ہیں. تو وہاں پہ آرگومنٹس چل رہے ہیں، نیب نے بھی آرگومنٹس دے دیے ہیں. کل یا اگلے آنے والے دنوں میں اگر اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں ہم اگر فرض کر لیں کہ اگر وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب الیکشن بھی لڑیں گے. تو الیکشن والا جو معاملہ ہے توشہ خانہ میں سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ کرنے کے حوالے سے درخواست ہے. اگرچہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایسی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، سزا بھی معطل ہو جائے اور فیصلہ بھی معطل کر دیا جائے، لیکن کوئی انہونی ہوتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ معطل ہو جائے، ادھر ضمانتیں ہو جائیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے بعد الیکشن بھی لڑیں گے، پھر وہ ٹکٹس بھی دیں گے اور پھر ٹھیک ٹھاک سیٹیں بھی حاصل کر لیں. جی بالکل، ٹکٹس تو آج سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آئے تھے کہ جو ٹکٹس ہیں 700 ٹکٹس جو ہے پی ٹی آئی
نے دینے ہیں اور ہم نے مشاورت کرنی ہے اپنے بانی چیئرمین سے, اور وہ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی, اجازت دی اور کہا کہ الگ کمرے میں, جی الگ کمرے میں نہیں. ان کی وہ ڈیمانڈ یہ تھی, ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں ایک تو ہمیں کوئی ایک سنگل کاغذ بھی اندر نہیں لے جانے دیتے, اور دوسرا جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں 2 پولیس والے ایک دائیں اور ایک بائیں جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ جو سیکریسی ہے وہ نہیں رہتی. تو اب جو آج جو آرڈر ہوا ہے اس سیکریسی کی وجہ سے کہ وہ آپ نے قائم رکھنی ہے الگ تھلگ کر کے, تو وہ پورا ایک میرا خیال ہے اب سارا جو ٹکٹس ہیں وہ ساری ڈیسیژن جو ہے حتمی ڈیسیژن وہ خان صاحب اب کر کے جو ہے وہ گور صاحب کو دیں گے کہ یہ آپ جو ہے وہ اناؤنس کر دیں جا کے. ٹھیک ہے, ظاہر لسٹ اب آنے والی ہے ظاہر ہے. جی بالکل, لسٹ آ رہی ہے اور اس میں بڑا مطلب انٹرسٹنگ بھی ہوگا. خاص طور پر کچھ ایسے رہنما بھی تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا دیا, کچھ الگ ہوئے تھے, پھر کچھ وکلا آ گئے. وکلا میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اسلام آباد کی اگر بات کریں تو بہت سارے وکلا نے یہاں پہ داخل کرا دیے ہیں, فارم جمع کروا دیے, نامینیشن فارمز. لاہور میں کچھ تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور کچھ جو وہ تو انہوں نے طے شدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے, سردار لطیف کھوسا جو ان سیٹوں میں. لیکن بہت ساری ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پہ ابھی پی ٹی آئی نے طے نہیں ہوا ان کا کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہوگا. اگر میں جیلم کی بات کروں, جیلم ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, تو وہاں پہ بھی اگر فواد چودھری جو ہے ان کو فار ایگزامپل ٹکٹ دے دیتی ہے پی ٹی آئی اور وہ اسی ٹکٹ پہ لڑتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ان کی جگہ کون ہوگا ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. فیصل چودھری صاحب کے تو کاغذات کا ایشو بنا ہوا ہے میرا خیال ہے. فیصل چودھری صاحب بھی مطلب فیصل چودھری, اور جب ہم کہتے ہیں فیصل چودھری, فواد چودھری اور فراز چودھری, یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں کہ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی آئے تو وہ پی ٹی آئی اور وہ مضبوط ایک امیدوار ہوگا. لیکن ان سے ہٹ کر کوئی آتا ہے تو ابھی آج جو ہے وہ 29-30 دسمبر ہے, تو 8 فروری الیکشن ہونے ہیں. تو اگر آج کینڈیڈیٹ کا نہیں پتا تو یہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے خاص طور پہ کسی بھی حلقے میں کہ جو کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ 20-30 ہزار اس کا اپنا ووٹ ہوتا ہے, 50-60-70 ہزار پارٹی کا ووٹ پڑتا ہے, اور اس کے بعد یہ باقی اس کی کوشش ہوتی ہے. جی اس کی کوشش ہوتی ہے. اور اگر نیا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ پورا حلقہ اس کے لیے اس کو مینیج کرنا, جو پنجاب کی اگر بات کی جائے, وہ جیلم کی اگر بات کر لیں تو وہاں پہ تو جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا اس کو 1 لاکھ پلس ووٹ پڑے تھے, جو دوسرے نمبر پہ تھا 90,000 ان کو, پھر تیسرے نمبر پہ مطلب اراؤنڈ 3-4 لاکھ ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ پڑے, 7 لاکھ ووٹ پورے حلقے کے ہیں. تو اس پورے کو کور کرنا اور پورا جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا بڑا آسان نہیں ہوتا نئے بندے کے لیے. اور پول ڈے بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کے لوگ موجود ہوں, وہ فارم جو ہے اس میں لے کے اس میں نکلیں, اور پول ڈے پہ جو ایشوز ہوتے ہیں, جو دھاندلی کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو روکنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر حلقے میں یہ ایشوز جو ہے وہ موجود ہوں گے, آسان نہیں ہوگا یہ. اچھا یہ فرمائیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کیونکہ اب یہ ججز جو ہیں میرا خیال چھٹی پہ جا رہے ہیں اور قاضی صاحب اور نئے ججز جو واپس آ رہے ہیں سارے, تو اس کے بعد نئے بینچز بنیں گے. پشاور کے 2 بڑے فیصلے ہیں جس کا ظاہر ہے اس وقت خاصا شور ہوا وہ, اس کا ایک تو یہ بلہ واپسی جو ہے وہ, اور دوسرا کوہاٹ کا جو آر او صاحب تھے ان کو جو ہائی کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا. تو یہ اور اس کے بعد باقی جو ایشوز ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں ابھی پشاور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے تھے, ان میں سے ایک ہی سپریم کورٹ نے چیلنج کیا ہے, وہ کوہاٹ والا ریٹرننگ افسر والا, اور دوسرا جو ہے آج جو ذرائع سے خبر آئی ہے الیکشن کمیشن سے کہ دوسرا وہ انٹرا کورٹ اپیل ادھر ہی کرنا چاہ رہے ہیں پشاور میں, اور اس انٹرا کورٹ اپیل میں بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں. لیکن جو ریٹرننگ افسر والا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ گیا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس سے قبل بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ چکی ہے. حلقہ بندیوں کے جب کیسز سپریم کورٹ پہنچے تھے بلوچستان ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف جو ہے وہ 100+ جو ملک بھر کی حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا, 70+ جو ہے وہ پٹیشنز فائل ہوئی تھیں, اور اس میں ایسی پٹیشنز بھی تھیں جس میں الیکشن کمیشن کو بھی جب بتایا گیا کہ یہ irregularity ہوئی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایڈمٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہیں. تو اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا اب جو کچھ ہو چکا اس کو اب آگے بڑھنے دیں, 8 فروری سے ہم نے آگے پیچھے نہیں ہونا. تو اس لیے ایسے لگتا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر والا معاملہ ہے, چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑا کلیئر میسج دیں گے جو ہائی کورٹس ہیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں, اپنی حدود میں رہیں. یہ 8 فروری الیکشن کسی طور پر جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ حدود کا تعین دوبارہ کر دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تو الیکشن کمشنر چاہے گا پھر یہ بلے کا نشان اور یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پہ. میرا یہ خیال ہے کہ بلے کا نشان تھوڑا سا مختلف تناظر میں سپریم کورٹ بھی دیکھ سکتی ہے یا دیکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی
آن سٹیک ہے، اور وہ بھی آن سٹیک تب ہوگی اگر فرض کریں آج ہم بات کریں، آج سے بھی تقریباً ان کے 38 یا 40 دن رہ گئے ہیں، تو آج سے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہو تو پھر 30 دن رہ جائیں گے، 30-32 دن، تو 32 روز پہلے جب سپریم کورٹ اس کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دے کہ ہوگی کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بلہ دینا ہے یا نہیں دینا، تو وہ آپ میں مانوں یا نہ مانوں، میری پسند ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی اس ملک کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس پولیٹیکل کو یہ رائٹ ملنا چاہیے، اس پولیٹیکل پارٹی کو 30-32 دن پہلے اس ملک کی سب سے بڑی جو ہے عدالت وہ اٹھا کے ادھر کر دے کہ نہیں آپ کو بلہ نہیں ملے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بلے والا معاملہ تو الیکشن کمیشن کو ہی وہیں پہ ان کو جو ہے ان سے سیٹل کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ یا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 174 جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹیز ہیں ان میں 173 کا جو ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ اسی کرائیٹیریا کے تحت پوری ڈیموکریٹک ایک پروسیس کے تحت پورا قانون اور پورا جو ہے وہ اس میں انٹرا پارٹی جو الیکشنز کا ایک پورا میکانزم ہے جن کے اوپر الیکشن کمیشن ہر پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن دیکھتا ہے، اگر تو ایسا کوئی صورتحال ہوتی کو پرنسپل موجود ہوتا پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور آپ ان کو دبا کے رکھیں، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ یہ اگر کریں گے تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مطلب ایکسٹرا ہو جائے گا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے، ہائی کورٹس میں کیا ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوگا، کیونکہ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور جسٹس عامر فاروق صاحب واپس آ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ جو فیصلے ہو رہے تھے میرا خیال ہے اب ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے یا پھر وہ رکاوٹ ہو جائے گی وہاں پہ بھی۔ تین چیزیں ابھی ہونے لگی ہیں، ان میں سے نمبر 1 تو یہ ہے کہ 30 دسمبر آخری تاریخ ہے ریٹرننگ وہ جو اس میں سکروٹنی ہو رہی ہے، سکروٹنی کے بعد جو ٹرائبیونل ہیں وہ سارے ہائی کورٹس کے ججز ہیں، ان ٹرائبیونلز میں یہ کیسز جانے ہیں اور 10 جنوری تک یہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں کہ 10 جنوری تک اس پورے الیکشن کا فیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کس بندے نے الیکشن لڑنا ہے اور کس نے نہیں لڑنا، یہ ایک اگلے آنے والے دنوں میں معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ میں پشاور ہائی کورٹ والا معاملہ ہے، اسی طرح سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو توشہ خانہ فوجداری کیس میں فیصلہ معطلی کی عمران خان صاحب کی درخواست ہے وہ بھی ہم جب جو آ جاتی ہے چھٹیوں کے بعد جو فکس ہو جائے گی۔ تیسرا معاملہ ان کی جو لیول پلینگ فیلڈ کا ان کی درخواست ہے وہ فکس ہونی تھی، وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ فکس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو یہاں پہ وہ سائفر والا جو ایشو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا 11 جنوری یا 11 جنوری کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ فیٹ کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کچھ ریلیف کے چانسز بڑھ گئے ہیں اب؟ بالکل، میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے، اب حالات کس ڈگر جو ہے وہ جاتے ہیں لیکن پاسبلٹیز بہرحال موجود ہیں کہ ضمانت اگر ضمانت ہو جائے تو باہر آ سکتے ہیں، اگر فیصلہ معطل ہو جائے تو ان کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، تو یہ اگر مگر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر مگر تو ویسے جاری بھی رہتا ہے ثاقب صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات کو اگر آپ دیکھیں، اگر تو حالات مجھے تو حالات کے اندر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے اس وقت، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی تڑپ ہے نا، وہ تڑپ رہے ہیں بہت زیادہ، اور باقاعدہ انہوں نے ججز کے اوپر ٹرولنگ شروع کر دی ہے، سوال اٹھانے شروع کر دیے، جیسے میاں گل حسن صاحب کے اوپر سوال اٹھا دیا، یہ تو رشتہ دار ہیں عمر ایوب صاحب کے، اور ساتھ جسٹس کامران حیات صاحب کے اوپر سوال اٹھا دیے، میاں شہباز شریف نے اٹھا دیے، مریم صاحبہ نے اٹھا دیے، تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ریلیف کیوں مل رہا ہے، تو اگر یہ پارٹی فیل کر رہی ہے تو پھر تو ریلیف ہو رہا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر دوست ہیں لاہور سے، ماجد نظامی صاحب، وہ پورا انسائکلوپیڈیا ہیں، یہ جتنے بھی سیاسی خاندان ہیں وہ بیوروکریسی میں ہوں یا جوڈیشری میں ہوں یا سیاستدان ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کا بیک گراؤنڈ سارا پتہ ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تعلق تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جسٹس صاحب کا، اور یہ تعلق ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ہے، تو ان کے فلاں جو ہے لوگ مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، تو اٹ مین کہ دونوں پارٹیز اپنے جگہ پہ ان کو کر لیتی ہیں، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے 2 فیکٹس جو ہے ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے۔ ستمبر 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں جب ایک میرا خیال ہے بڑی سختی بھی تھی اور آسان نہیں تھا ضمانت دینا، تو اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وہ ضمانت دی تھی، اور ستمبر 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں جو انہوں نے فیصلہ لکھا تھا، آج 2023 میں بھی جو فیصلہ لکھا گیا ہے یہ سیم وہی فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس وقت لکھ دیا تھا، بڑا تگڑے جج ہیں۔ پھر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے خاص طور پر لگا ہے، تو ایک اور فیکٹ ہے کہ 2021 میں توشہ خانہ کا کیس چل رہا تھا، ایک پی ٹی آئی اپنے عروج پہ تھی، توشہ خانہ کی جو تحائف ہیں ان کو پبلک کیا جائے، کیس جب چل رہا تھا تو جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے یہ واحد جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ بعد میں گیا،
انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ انہوں نے کہا یہ سارے جو توشہ خانہ آپ کو تحائف ملتے ہیں آپ میوزیم میں رکھیں, بتائیں لوگوں کو, بتائیں کہ کس ملک نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے اور یہ پبلک کریں, کیوں چھپا رہے ہیں. اس وقت کی پی ٹی آئی کو حکومت کو کہہ رہے تھے. ہوا یہ تھا کہ اس وقت کی جو کے پی گورنمنٹ تھی, اس گورنمنٹ کی جانب سے جو سوات میں جن کو والیہ سوات کی فیملی سے ہیں, تو وہاں پہ ان کا کوئی گھر تھا, اس گھر کے حوالے سے کہ ہم وہ باقی سرکار کو ضبط کر رہے ہیں, اس قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس وقت انہوں نے, اور اس کو انہوں نے آثار قدیمہ ڈکلیئر کر جی آثار قدیمہ, اور اس میں اس کے پیچھے جو ان کا جو دماغ تھا وہ یہ کیس ہی تھا کہ یہ کیس کسی تھوڑا سا پیچھے ہٹانا, توشہ خانے کا کیس, توشہ خانہ کا کیس, اور وہ پی ٹی آئی نے کیا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا. وہ پھر جب اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید خان, جب ان کو جیسے ہی پتہ چلا جس لمحے, تو انہوں نے پھر فوری طور پہ کے پی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ان کو کہا کہ کیا آپ مطلب کیسا یار مذاق کر رہے ہیں آپ, مطلب یہ کیسا, اور وہ فوری طور پر وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہوا تھا. یہ ریکارڈ پہ اس لیے لانا ضروری تھا کہ جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب مطلب مسلم لیگ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, جج ہوتے ہیں ویسے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو سائفر کیس ہے اگر وہ طریقے سے چل رہا ہوتا تو میرا نہیں خیال تھا کہ ان کو یہ ریلیف مل سکتا تھا میاں گل حسن صاحب سے, کیونکہ جب عدالت نے کلیئر ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے رپورٹرز کو جانے دینا ہے, آپ نے عام آدمی کو وہاں پہ جانے دینا ہے, آپ نے فیملیز کو جانے دینا ہے. جب وہاں پہ رپورٹرز غائب ہو گئے, پھر کوریج نہیں ہو رہی ہے, اس کی کوریج کے اوپر پابندی لگ گئی کہ اس کے اوپر. پھر انہوں نے جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 2-4 بندے بٹھا کے آپ یہ کہیں کہ وہ اوپن کیمرہ ہے, اوپن کیمرہ ٹرائل یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 بندے بٹھا کے آپ کہیں کہ یہ اوپن کیمرہ ٹرائل ہے. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں کو سمجھنے کی بھی ہے کہ سائفر میں کیوں انہوں نے دیا. اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس ملک کے سب سے بڑے لا افسر ہیں جو عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ واقعی یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا, اور اگر کورٹ کہے تو جو ان کیمرہ جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہوئے ہیں تو ہم ان کے سٹیٹمنٹس دوبارہ کرا دیتے ہیں. یہ آفر انہوں نے کر دی, اور یہ آفر آج بھی موجود ہے. 11 جنوری جب کیس لگے گا ہو سکتا ہے اس قسم کا عدالت فیصلہ بھی دے دے. تو اٹ مین کہ جو لا افسر تھے اس ملک کے سب سے بڑے, وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چیزیں رہ گئی ہیں. یہ 2023 ہے, اس میں آپ نے اوپن رکھے ساری چیزیں, اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کسی نے جج نے دینا ہے وہ اس نے دینا ہی ہے. جج بشیر صاحب ہمارے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے شریف فیملی کو جو فیصلے دینے تھے وہ دیے. وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پرائم منسٹرز کے لیے مختص کیے گئے ہیں, اور وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں پرائم منسٹرز کے, کہ ہر پرائم منسٹر جس میں فارغ ہونا ہے سیدھا جج محمد بشیر کی عدالت میں جانا ہے, عدالت میں جاتا ہے. اور وہ انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ جو پرائم منسٹر ان کی عدالت میں بعد میں پہنچتا ہے وہ اپنے ٹینیور میں ان کو ایکسٹینشن دے چکا ہوتا ہے, تو وہ جو ایکسٹینشن دیتا ہے اس کے بعد وہ, کیونکہ یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی تھی ان کو. عمران خان صاحب نے آخری ایکسٹینشن کی جو سعادت ہے وہ خان صاحب کو حاصل ہوئی, انہوں نے ایکسٹینشن دی, اور اب جج بشیر صاحب ان کا کیس جو ہے وہ سن رہے ہیں, اور پورے مطلب تیزی میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے کیسز جو ہے. اور وہ آج شریف فیملی کی میں بات کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز جب تھے تو وہاں پہ ٹرائل ہوتا تھا, صحافی بھی جاتے تھے, وہ باہر نکل کے ٹاک بھی کرتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن جو سزا انہوں نے دینی تھی وہ انہوں نے دینی تھی. اچھا اب یہ بتائیے گا آخری سوال آپ سے کہ سائفر کیس کا فیصلہ الیکشن سے پہلے ہو جائے گا؟ سائفر کیس کا فیصلہ کل جب سٹے ہوا اس سے پہلے تو یہ کنفرم تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہوگا, 11 جنوری تک کر دیں گے. اب جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. 11 جنوری سے اگر 11 جنوری ہی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس جو ان کے پاس درخواست ہے اس کا فیصلہ کر دیتی ہے, اور 12 جنوری سے یہ کیس آنورڈ شروع ہوتا ہے, 12 جنوری سے 8 فروری تک. اور یہاں پہ اس کیس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بھی ڈائریکشن اب موجود نہیں ہے, سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے. اٹ مین کہ کورٹ جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن ہفتے مطلب 2 سماعتیں ہوں گی, اور 8 فروری تک اس کیس کو کنکلوڈ کرنا آسان نہیں ہوگا. اور جب میڈیا بھی موجود ہوگا کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ رپورٹ ہو رہی ہوگی, اور جو کچھ بولے گا وہ رپورٹ ہوگا, اس پہ بات بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 گواہ آپ ایک ہی دن میں بھگتا دیں. جی بالکل, یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. جب 10 گواہ جب دوسری طرف کے وکیل موجود ہوتے ہیں تو ایک گواہ پہ بھی بڑا ٹائم لیتے ہیں, کیونکہ وہ دوسری طرف کا وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی ریٹن میں کوئی نہ ہو, لکھا ہوا نہ ہو, کوئی ان کو جو ہے وہ اس قسم کے لکمے نہ دے رہا ہو کہ یہ بات کہیں یہ نہ کہیں. تو یہ چیز بھی ہے. اور ایک اور بات جو ہے وہ ابھی ریکارڈ پہ آنی ہے, لیکن ایک چیز جو ہے انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ ایک آدھ گواہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائی ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی اپنی تبدیل بھی کی ہے. یہ خبر ہے وہ ابھی تک ان کیمرہ کا ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا ہوگا. وہ میرے خیال میں جب ڈیسائیڈ ہو جائے تو ہم ریکارڈ پہ لے آئیں گے کہ وہ کون ہے. بڑے امپورٹنٹ بہرحال گواہ ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات سنی, اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف مل رہا ہے, اور یہ ریلیف عمران خان صاحب کا حق بھی ہے. بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بڑا لیڈر ہے,
پرائم منسٹر رہا ہے پاکستان کا، تو میرا خیال ہے کہ جہاں ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے، ان کا ڈیو ان کا رائٹ دینا چاہیے، تو وہاں انہیں رائٹ ملنا چاہیے اور انہیں رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے۔